السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الغواسیون کے ساتھ میں سید جواد حسین شاہ ترمذی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر چند کلپس بہت وائرل ہوئے اور ان کے نتیجے میں ایک بحث نے جنم لیا کہ حضرت سید جلال بابا رحمۃ اللہ علیہ نے پٹلی کو کیسے فتح کیا، ان کے ساتھ کون لوگ تھے، اور اس متعلق بہت سی باتیں جو کہ ہیں وہ ایک بحث بن گئی۔ تو میں نے یہ ضروری جانا کہ میں بھی اس سلسلے میں جو سادات کا پوائنٹ آف ویو ہے اور جو ہسٹری ہمارے بڑوں سے ہمیں منتقل ہوئی ہے اور جو ہسٹری ہم نے کتب سے اخذ کی ہے وہ آپ تک پہنچاؤں۔ اگرچہ میرا ارادہ سید جلال بابا رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بہت بعد میں ایک لیکچر ریکارڈ کرنے کا تھا، کیونکہ ہم پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق اپنے لیکچرز کو ریکارڈ کروا رہے ہیں اور ان کے اینڈ تک ہم پہنچ گئے ہیں۔ اس کے بعد ہم ان کے بیٹے، پھر پوتوں اور پھر پڑپوتوں کی طرف آتے، تو سید جلال بابا رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ہمیں وقت لگتا، لیکن چونکہ ایک گرما گرم بحث ہے تو اس میں یہ ضروری ہے کہ ہم اس بحث میں اپنا پوائنٹ آف ویو بھی رکھیں، عوام الناس کے سامنے لائیں اور پھر عوام الناس پر نتیجہ چھوڑیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس تاریخی بحث میں کس کی بات کس حد تک درست ہے اور کس کی بات کس حد تک متصبانہ یا کجی پر مشتمل ہے۔ تاریخی بحثیں کبھی بھی 100% درست نہیں ہوتی، کیونکہ یہ روایات ہوتی ہیں اور ہم تک پہنچی ہوتی ہیں، تو ان روایات کے نقل ہونے میں تعصب کا بھی کچھ عمل دخل ہوتا ہے، کچھ سننے والے اور کہنے والے کی سوچ اور فکر اور انداز تفکر کا بھی جو ہے وہ ایک عمل دخل ہوتا ہے، وہ بھی بیچ میں ایڈ ہو جاتے ہیں، تو یہ مکس اپ ہو کر ہم تک پہنچتی ہے۔ بہرحال اس میں حقیقت بھی ہوتی ہے اور کوئی بعض باتیں جو ہوتی ہیں وہ حقیقت نہیں بھی ہوتی، تخیل بھی ہوتا ہے۔ حضرت سید جلال بابا رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ سید جلال بابا رحمۃ اللہ علیہ ایک معروف و مشہور گھرانے کے ایک معروف و مشہور فرزند تھے۔ آپ کا تعلق حضرت پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے تھا، اور پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ آپ کے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ہر بڑا چھوٹا آپ کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، اور سب جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ آپ کے بارے میں جانتے ہیں، اور پیر بابا ایک عظیم روحانی شخصیت گزرے ہیں۔ تو روحانیت سے وابستہ افراد، اور گزشتہ دہائیوں میں تو شاید کوئی بھی نہیں تھا کہ جو آپ کا نام نہ لیتا ہو، مگر اب کچھ مذہبی عقائد نے کچھ ایسا رخ اختیار کیا ہے کہ شاید بعض لوگ آپ سے ناواقف ہوں، لیکن اکثریت پھر بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جانتی اور پہچانتی ہے۔ حضرت پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کے پڑپوتے تھے سید جلال بابا رحمۃ اللہ علیہ۔ تو نسب اگر میں بیان کروں تو جلال بابا رحمۃ اللہ علیہ شہید کوہستان سید میاں قاسم بابا رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند تھے، کہ جو کوہستان کے جہاد میں ڈوما کفار سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے، اور پیر قلعہ سوات میں ان کا مزار ہے۔ آپ ایک عظیم مجاہد تھے، آپ نے دین اسلام کی راہ میں اپنی جان دے دی، اور کوہستان کے بارے میں بھی میں آپ کو یہ وضاحت کرتا چلوں کہ کوہستان بھی 3 کوہستان ہیں، جو ان کو ہم علاقہ کوہستان کہتے ہیں۔ یہ بیسیکلی 3 کوہستان ہیں۔ پہلا کوہستان ہمارا اباسین کوہستان ہے، جو کہ ہمارے ہاں مانسیرہ میں یا بٹاگرام میں یا کہ ہزارہ ڈویژن میں جس کو ہم کوہستان کہتے ہیں وہ اباسین کوہستان کہلاتا ہے، جو کہ دریائے سندھ کے ساتھ ہے۔ دوسرا کوہستان سوات کوہستان ہے، سوات کا کوہستان ہے، جو کہ سوات کے پیچھے پہاڑی علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ اور تیسرا کوہستان دیر کا کوہستان ہے، دیر کے علاقوں میں پیچھے جو پہاڑی علاقہ ہے وہ دیر کوہستان کہلاتا ہے۔ تو حضرت میاں قاسم بابا رحمۃ اللہ علیہ سوات کوہستان میں برسر پیکار رہے، اور آپ اسی جہادوں میں انہی جہادوں میں آپ شہادت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوئے، اور آپ کے والد صاحب سید مصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور ان کے والد صاحب سید علی ترمذی المعروف پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یوں سید جلال بابا رحمۃ اللہ علیہ ترمذی سادات سے تعلق رکھتے تھے، اور ایک مشہور دادا
اور ایک مشہور پردادا کی اولاد تھے اور ایک مشہور باپ کے بیٹے تھے۔ حضرت سے جلال بابا رحمۃ اللہ علیہ کے کئی بھائی تھے، بعض نے تعداد 13 بتائی ہے، بعض نے تعداد 9 بتائی ہے۔ سب کے سب مشہور ہیں، سب کے سب بڑے معروف شخصیات ہیں، جن میں سے ایک شیخ فرید بابا رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، جو ان کا تو معقولہ پشتوں میں ضرب المثل ہے کہ شیخ فریدہ خلا چپا بہتریدہ، کہ شیخ فرید منہ بند رکھنے میں ہی بہتری ہوتی ہے، منہ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھنے میں ہی جو ہے وہ بہتری ہے، اچھائی ہے۔ تو آپ ایک بہت بڑے شیخ تھے، ایک بہت بڑے پیر طریقت تھے، اور سوات میں ہی ان کا بھی مزار جو میاں قاسم بابا ہے ان سے تھوڑا سا پہلے ہے، اور مشہور و معروف مزار ہے، بالکل روڈ کے سائڈ پہ ہے، انہیں کے قرب و جوار میں ہے۔ اسی طرح حضرت سید عبدالغفور بابا رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ایک اور بھائی تھے، سید ابی داؤد تھے، شیخ کبیر آپ کے ایک بھائی تھے، بڑے مشہور و معروف تو گزرے ہیں۔ یہ تمام ہستیاں بڑی مشہور و معروف تھیں، اور یہ حضرت سید میاں قاسم بابا رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند تھے۔ تو اس بڑے گھرانے میں جو کہ سوات میں مقیم تھا اور جہاد میں شریک تھا، اپنے والد کی شہادت کے بعد جلال بابا رحمۃ اللہ علیہ طریقت و معرفت کے حصول کے لیے عازم سفر ہوئے اور پکھلیان پہنچے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ آپ کی پکھلی آمد کشمیر جانے کے سلسلے میں تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ آپ حصول عرفان کے لیے پکھلی پہنچے تھے، جہاں دیوان راجہ اس وقت بہت مشہور و معروف تھے، شخصیت تھے، تو آپ نے ان سے حصول عرفان چاہا، جبکہ آپ کے والد بھی ایک بہت بڑے بزرگ اور بہت بڑے متقی اور پرہیزگار انسان تھے، اور میرے خیال سے آپ کے دادا اور آپ کے چچا زاد تقریباً سارے ہی بہت بڑے اولیاء تھے۔ تو اس ضمن میں ایک دیکھنا، اور خود آپ ایک بہت بڑی گدی کے وارث تھے، تو اس ضمن میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا آپ ایک اولیاء کی طرح جس طرح ولی بزرگ سیر کرتے رہتے ہیں، آپ اس طرح کے سلسلے میں تھے، یا بطور مرید آپ گھوم رہے تھے۔ بہرحال آپ پکھلی میں آئے، یہاں پر آپ کی ملاقات دیوان راجہ بابا سے ہوئی، کیونکہ آپ کا پکھلی آ کر آپ کا ٹھہراؤ پکھلی کے صدر مقام گلی باغ میں ہوا۔ تو دیوان راجہ بابا رحمۃ اللہ علیہ جو کہ اس زمانے میں بہت مشہور و معروف شخصیت تھے، ان کے ساتھ آپ کا میل ملاپ ہوا، تو کہا جاتا ہے کہ وہ آپ سے بہت متاثر ہوئے، اور ان کی آپ کے ساتھ ایک دلی لگاؤ پیدا ہو گیا، ایک محبت پیدا ہو گئی کہ وہ آپ سے دور رہنا ان کو پسند یا گوارا نہیں تھا۔ تو اس موقع کو، اس واقعے کو بہت تفصیل سے مولوی عبدالغفور چٹی گٹی بگڑ مانگ والے نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے اپنی کتاب گلزار ارواح میں، جو کہ کلمی ہے، اور اس کے اسکین کاپیاں ہم نے بہت سے لوگوں کو منتقل کی ہیں۔ اور مولوی صاحب نے یہ کتاب 1911 میں مکمل کی، 21 سالہ جدوجہد کے بعد، اور آپ رہنے والے بھی بگڑ مانگ کے تھے، جہاں پر جلال بابا رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ کی باتیں جو ہیں وہ ذرا زیادہ مستند ہیں، پڑھی لکھی بات ہے، اور آپ ایک پڑھے لکھے شخص تھے اور روحانی شخص بھی تھے، سلسلہ چشتیہ سے وابستہ تھے، دیوبند سے غالباً فاضل تھے۔ تو مولوی صاحب یہاں پر کہتے ہیں کہ جب دیوان راجہ اور سے جلال کا آمنا سامنا ہوا، جب خون کا سامنا خون سے ہوا، جب عشق کا سامنا عشق سے ہوا، تو دونوں ایک دوسرے کے اوپر فدا ہو گئے، دیوان راجہ کے اوپر جلال فدا، جلال کے اوپر دیوان راجہ بابا فدا۔ تو دونوں کی ایک عجیب آپس میں ایک وہ بن گئی، کیمسٹری بن گئی۔ تو اس میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ پھر آگے مولوی عبدالغفور صاحب ہی اس واقعے کو آگے بڑھاتے ہوئے لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولوی صاحب دیوان راجہ بابا نے جلال بابا رحمۃ اللہ علیہ کو
اپنے پاس ٹھہرا دیا اور ان کو حوالے مدرسہ کر دیا اور بچوں کی تعلیم و تربیت ان کے حوالے کر دی، تو جلال بابا رحمۃ اللہ علیہ یہ پڑھنے پڑھانے کے عمل سے بہت تنگ ہوتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ کوئی عرفان ملے، عشق ملے، عشق کی وہ تلاش میں تھے۔ تو انہوں نے دیوان راجہ بابا کو کہا کہ یہ آپ نے مجھے کس کام پہ لگا دیا ہے؟ بہرحال دیوان راجہ بابا نے کہا کہ یہ کام تو آپ کو کرنا پڑے گا۔ انہوں نے اپنا سارا مدرسہ اٹھا کے ان کے حوالے کر دیا۔ تو انہوں نے کہتے ہیں کہ یہ اس طرح یہ دن کو بچوں کو تعلیم دینے لگے، اور رات کو یہ چونکہ تنگ ہوتے تھے، بظاہر ان کی کوئی دلی میلان پڑھنے پڑھانے کی طرف نہیں تھا، یہ ان چیزوں سے بیزار ہو چکے تھے، پڑھا کے، تو یہ عشق کے طالب تھے۔ تو رات کو یہ جا کر دریائے سرن کے کنارے ایک پتھر کے اوپر نماز ادا کرتے رہتے تھے پوری رات، اور دن کو بچوں کو پڑھاتے تھے۔ بہرحال اسی زمانے میں ڈاکوؤں کا ایک شور شرابہ تھا، انہوں نے لوگوں کا جینا جرم کیا ہوا تھا، اور بہت منظور ڈاکو تھے، وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، اور ہر جگہ لوٹ مار کرتے کا بازار گرم کیا ہوا تھا انہوں نے۔ تو انہوں نے لوگوں نے، عوام الناس نے تنگ ہو کر، جو والی تھا اس زمانے میں، والی پکل تھا، اس کے پاس گئے، اس کو کہا کہ بھائی بات سنو۔ اور مولوی عبدالغفور کے مطابق یہ والی جو تھا حسین تھا، اس کا نام حسین تھا، اور محمود کا یہ غالباً بیٹا تھا یا پوتا تھا۔ تو اس کے پاس گئے اور اس کو کہا کہ یار کیا کر رہے ہو آپ کس طرح کی گورنمنٹ چلا رہے ہو؟ یہاں پر ہماری واٹ لگی ہوئی ہے، لوگ ہمیں ہر دن آئے دن لوٹ رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں، تو آپ کچھ کرو۔ تو کہتے ہیں کہ اس والی نے اعلان کیا کہ بھئی میں اپنی بیٹی اور بہت بڑی جاگیر اس شخص کو دوں گا جو شخص ان چوروں کو پکڑے گا۔ تو بڑے بڑے پہلوان اس مہم پر اسی اعلان کے بعد نکل گئے، اور راتوں کو پہرے لگ گئے۔ تو ایک رات کو جب دریائے سرن کے پاس ہی یہ واقعہ ہوا کہ جب ان کا پہلوانوں کا اور چوروں کا آمنہ سامنا ہوا، تو کہتے ہیں غفور صاحب کے چوروں نے پہلوانوں کو خوب درگت بنائی اور ان کو بھگا دیا۔ جب ان کی تعاقب کرنے لگے تو آگے پتھر کے پاس پہنچے دریائے سرن کے کنارے، تو سید جلال بابا رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر نماز پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے سید جلال بابا رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بھی حملہ کر دیا۔ جیسے ہی سید جلال بابا رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر انہوں نے حملہ کیا، تو سید جلال بابا رحمۃ اللہ علیہ نے، چونکہ بہت بہادر تھے اور بڑے وجیح جوان تھے، تو آپ نے ان سب کو بری طرح پچھاڑ کر اپنی پگڑی کے ساتھ ان کے ہاتھ باندھ دیے، اور ان کی تلواریں لے کر آپ چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب ان پہلوانوں نے دیکھا کہ یار ہمیں کوئی تعاقب نہیں کر رہا، تو وہ واپس پلٹے۔ تو انہوں نے واپس پلٹ کر اس مقام پر جب آئے تو دیکھا کہ چور بندھے ہوئے ہیں سارے، اور ان کے پاس نہکتے ہیں، کوئی تلوار بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے ان کو پکڑ کر والی کے دربار میں لے گئے، اور مسئلہ وہاں پر یہ کھڑا ہو گیا کہ پکڑ کر لے کے جانے تک تو بات ٹھیک تھی، لیکن وہاں پر ان میں سے ہر ایک مدعی ہوا کہ ان کو میں نے پکڑا ہے، ان کو میں نے پکڑا ہے، ان کو میں نے پکڑا ہے۔ تو کہنے لگے کہ ہر ایک نے چور کہنے لگے کہ بھئی یہ تو وہ گپ ہے، یہ ان کے منہ اور یہ منہ اور مسور کی دال ان کی شکل ہے ہمیں پکڑنے والے کی، وہ تو کوئی اور چیز تھا۔ یہ میدان بھی حاضر ہے اور گھوڑا بھی حاضر ہے، اور یہ اگر کہتے کہ ہم نے پکڑا ہے تو ہمارے ہاتھ کھولو تو ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کتنے ہم ان کو پکڑنے والے ہیں۔ وہ کوئی اور تھا ادھر جو پتھر پہ تھا۔ تو ایک تحقیق شروع کی کہ یہ پتھر میں کون تھا جس نے جو نماز پڑھ رہا تھا، یہ کون شخص ہے جو وہاں پر نماز پڑھتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ دیوان راجہ کے پاس ایک شخص آیا ہوا ہے، ٹھہرا ہوا ہے، وہ وہاں پر نماز پڑھتا ہوتا ہے۔
تو والی پکھل دیوان راجہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا اور ان سے درخواست کی کہ وہ سید جلال بابا سے ملنا چاہتا ہے۔ جب ملا تو وہ بھی سید جلال بابا رحمۃ اللہ علیہ کی پرسنالٹی سے بہت متاثر ہو گیا۔ ان کے یہاں جب حسب نسب جانا تو اور بھی زیادہ متاثر ہو گیا کہ یہ تو پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے ہے۔ یاد رکھا جائے کہ ترکوں کے ہاں پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کی بہت قدر و منزلت تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ امیر تیمور کی بہن کی اولاد سے تھے، یعنی پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ماں امیر تیمور کی بہن تھی، مطلب دادی یا پردادی یا نکڑ دادی، اس طرح وہ امیر تیمور کی بہن تھی۔ اور اس خاندان کی یہ بہت لوگ چونکہ سادات بھی تھے، علی رسول بھی تھے، اور اس طرح بھی ایک تیمور کے ساتھ پیش پہ تھا، تو بہت قدر اور منزلت کی نگاہ سے یہ لوگ دیکھتے تھے۔ اور پھر اس علاقے میں بھی بہت قدر و منزلت تھی۔ پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کا خود اپنا اسٹیچر بھی بہت بڑا تھا، اور ویسے بھی یہ لوگ ترک جو تھے یہ سادات کی بہت قدر اور عزت اور منزلت کرتے تھے۔ بہرحال یہ سلسلہ ہو گیا تو، اور خود جلال کی پرسنالٹی بھی ایسی تھی کہ متاثر کن تھی، بہت بہادر، وجیح، بڑے بلند قامت اور بڑے ایک شخص تھے۔ تو جلال بابا رحمۃ اللہ علیہ سے وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا، تو اس نے دیوان راجہ بابا سے کہا کہ بھئی میں نے تو کچھ اعلان کیے ہوئے ہیں، میں نے تو کہا کہ جو پکڑے گا میں اس کو بیٹی دوں گا، میں نے تو کہا ہے جو پکڑے گا میں اس کو جاگیر میں حصہ دوں گا، حکومت میں حصہ دوں گا، تو اب آپ میں تو اس کو ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ تو دیوان راجہ بابا رحمۃ اللہ علیہ نے اس شرط پر ان کو ساتھ جانے دیا کہ آپ سب جا کر اس کو بیٹی دے کر جاگیر دے کر واپس بھجوا دو گے۔ بہرحال کہا جاتا ہے کہ اس نے واپس نہیں بھجوایا۔ یہ قصہ یہاں تک، اس پوائنٹ تک، یہ من و ان عبد الغفور رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، جو کہ اپنی کتاب گلزار ارواح میں، جو کہ ان کے فرزندوں کے پاس اب بھی موجود ہے اور اس کی سکین کاپیز بھی پائی جاتی ہیں۔ گلزار ارواح کے نام سے یہ شاعری کا ایک مجموعہ ہے، 1911 میں جو لکھا گیا ہے۔ بہرحال یہیں پر ایک دوسرا نظریہ جو کہ میں نے اپنے والد صاحب سے اور دیگر کئی جو سادات بزرگ ہیں ان سے بھی سنا ہے، وہ یہ ہے کہ جلال بابا رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ ایک سرن پر انہوں نے اپنی آئیڈینٹی کو ہائڈ کیا ہوا تھا، اور وہ دریائے سرن کے کنارے کپڑے دھو رہے تھے۔ تو جب ان کی پشت سے بادشاہ گزر رہا تھا تو اس نے جب دیکھا کہ یہ کپڑے دھو رہا ہے پورے انہماک کے ساتھ، تو اس سے پوچھا کہ آپ کس کے کپڑے دھو رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے استاد کے کپڑے دھو رہا ہوں۔ تو اس کو اندازہ ہوا کہ یہ شخص کوئی بہت بڑے خاندان کا شخص ہے، بہت بڑے قبیلے کا شخص ہے، بہت بڑے، یہ کوئی اہم گھر کا فرد ہے، کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ تو اس نے ان کو بلا کر ان سے زبردستی بلوایا کہ وہ کون ہیں۔ تو جب اس کو پتہ چلا کہ وہ پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کے پڑپوتے ہیں تو وہ ان کو ساتھ لے گیا، ان کی خوب تعظیم و تکریم کی اور ان سے بے حد متاثر ہوا اور ان کو اپنی بیٹی بھی دے دی۔ بہرحال جو کہانی ہے وہ کہ دونوں رخ ہم بیان کر رہے ہیں۔ یہاں پر پھر مولوی عبد الغفور صاحب فرماتے ہیں کہ جب سید جلال کو راجہ لے گیا تو اس نے خوب دھوم دھام کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی سید جلال بابا رحمۃ اللہ علیہ سے کروائی، اور بہت طرح طرح کے کھانے پکائے اور طرح طرح کے اس نے چیزیں بنائی اور بہت بڑی ایک تقریب ہوئی۔ چند دن گزرے تو دیوان راجہ بابا یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ اب بھیجے گا۔ تو جب کئی دن گزر گئے اور اس نے سید جلال بابا کو واپس نہیں کیا تو دیوان راجہ بابا جب کہتے تھے کہ جی پیغام بھجواتے کہ سید جلال کو بھجواؤ، تو وہ آگے سے ٹال مٹول کرتا کہ بھجواتا ہوں، یہ وہ چند دن اور تو بالآخر اس نے ایک بار دیوان راجہ بابا رحمۃ اللہ علیہ نے، کہا جاتا ہے، مولوی صاحب کہتے ہیں کہ بہت زور سے اور سختی سے کہا کہ سید جلال کو بھجواتے ہو کہ نہیں بھجواتے ہو۔ تو جو راجہ ہے اس نے
عربی گھوڑا اور کشمیری جو پوشاک ہے اس کے ساتھ اس کے اوپر ڈال کر اس کو بھیجا دیوان راجہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ آپ اس پر بیٹھیں اور تشریف لائیں، یہ میرا تحفہ ہے آپ کو۔ اور اس کے مراد یہ تھی کہ یہ تحفے دیکھ کر وہ خوش ہو جائیں گے اور شاید سے جلال کا مطالبہ نہ کریں۔ تو دیوان راجہ بابا نے جب وہ تحفے دیکھیں تو آپ مزید جلال میں آ گئے۔ آپ نے کہا کہ یہ وعدہ کیوں نہیں پورا کر رہا، میں اس سے جلال مانگ رہا ہوں اور یہ مجھے گھوڑے دے رہا ہے۔ تو آپ نے گھوڑے کو ذبح کیا، اور یہ مشہور یہ روایت جو ہے انہوں نے بھی فرمائی ہے، گٹی والے اپنا چٹی گٹی والے مولوی عبدالغفور صاحب نے بھی فرمائی ہے، اور دیگر سادات بزرگان سے بھی ہم نے یہی روایت سنی ہے، اور بہت سے ملنگ اور پیر فقیروں نے بھی یہی بیان کیا ہے۔ اور بہت سی کتب میں، دیگر کتب میں بھی اس واقعے کو لکھا ہوا ہے جو اس کی کرامت ہے دیوان راجہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کی، اور وہاں پر موقع پر آثار بھی اس کے پائے جاتے ہیں۔ تو دیوان راجہ بابا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جاتا ہے کہ وہ ذبح کیا، باقی سب ان کو اپنے مریدین کو کھلایا، اور ایک ٹانگ جو ہے وہ اس کو بھجوا دی گورنر کو، اور شال اتار کر انہوں نے آگ میں پھینک دیا۔ جب راجہ کو یا والی کو پتہ چلا کہ میرے تحفوں کے ساتھ دیوان راجہ نے یہ سلوک کیا ہے، تو وہ اپنے وہ جو فطرتی جلال ہوتا ہے حکمرانوں کی، جو ایک طبیعت ہوتی ہے، وہ اس طبیعت میں آ گیا۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو بہت بڑی گستاخی ہے میرے تحفوں کے ساتھ، میں نے بڑی محبت سے یہ تحفے بھجوائے تھے، تو یہ اس نے جو کیا ہے یہ تو بالکل سراسر اس نے زیادتی کی ہے۔ بہرحال اس نے کہا کہ میں اس سے انتقام لوں گا، جاؤ۔ اس نے اپنے وزیر کو کہا کہ یا تو میرے تحفے واپس کرو جو میں نے تمہیں بھجوائے ہیں، اور یہ تم نے تکبر کیا ہے، بہت بڑا غرور کیا ہے، نہیں تو میں تم سے انتقام لوں گا، سخت سزا دوں گا تم کو۔ بہرحال جب اس کے نمائندہ پہنچا تو دیوان راجہ بابا رحمۃ اللہ علیہ نے مریدین کو کہا کہ ہڈیاں اکٹھی کریں، ہڈیاں اکٹھی کی، تو کہا قم باذن اللہ۔ تو وہ گھوڑا 3 ٹانگوں پہ کھڑا ہو گیا، اور وہ جو آگ تھی اس میں ہاتھ مارا تو اس کی وہ ایش سے شال بن گئی واپس۔ تو یہ انہوں نے ان کے مریدین اس کے نمائندوں کو، ہرکاروں کو دی کہ 3 ٹانگیں ہمارے پاس تھیں، تو چوتھی ٹانگ تو بادشاہ کے پاس ہی ہے، تو اسے کہو کہ خود بھی لگا لے، چوتھی ٹانگ بھی لگا لے اس کے ساتھ۔ بہرحال یہ اس واقعے کو جب ادھر پہنچا تو وہ مزید غصے میں آیا، اور اس نے دیوان راجہ کو پھانسی دینا چاہی۔ آپ کو پھانسی کے گھاٹ پر لٹکایا گیا۔ جب آپ کو لٹکایا گیا تو آپ پھانسی ٹوٹ گئی، اور آپ کو پھانسی نہیں لگی۔ تو یہ واقعہ جو ہے یہ بالعموم بتایا جاتا ہے، اس واقعے کو شاید عبدالغفور صاحب نے بیان نہیں کیا، یہ عام مشہور واقعہ ہے۔ تو آپ کے پاس جو عصا تھا، آپ نے اپنی چھڑی ایک بار زمین پر ماری، دوسری بار ماری، تیسری بار ماری، تو چوتھی بار جب مار رہے تھے تو وہاں قریب کھڑے ترک افراد نے آپ کی منت کر لی کہ آپ نہیں ماریں گے، چوتھی بار آپ نہیں ماریں گے۔ تو آپ نے جملہ ادا کیا کہ 3 حصے ترک تباہ اور 1 حصہ بچ گیا۔ بہرحال یہ آپ کی بددعا تھی اس حاکم کو، اور اس بددعا کا نتیجہ تھا کہ وہ حاکم جو کہ کبھی اولیاء کا قدردان تھا، سادات کا قدردان تھا، نیک لوگوں کو قدر کرتا تھا، ان کو آ کر اپنے علاقے میں بساتا تھا، وہ بدکاریوں کا شکار ہونے لگ گیا، اور اس کی بدکاریاں اور حرامکاریاں اس حد تک آگے بڑھ گئیں کہ کسی کی بھی عزت کہا جاتا ہے کہ محفوظ نہیں تھی۔ تالاب ایسے بنے ہوئے تھے جہاں وہ برہنہ عورتوں کے ساتھ نہاتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ جس کی بھی کوئی شادی ہوتی تو پہلی رات وہ دلہن کو اٹھا لے جاتے، اور کہتے کہ یہ بادشاہ کا یا والی کا حق ہے پہلی رات پہ دلہن پہ۔ تو اس طرح کے مظالم وہ ڈھانے لگ گیا اور حد سے بڑھنے لگ گیا،
حد سے بڑا گستاخ ہو گیا۔ تو سادات اور اولیاء کرام جو اس علاقے میں رہتے تھے وہ اس کے شدید مخالف ہو گئے، اور لوگ ان لوگوں کے دروں پہ حاضر ہونے لگے کہ یہ ہمیں بچائیں، نجات دلوائیں اس ظالم سے، اس نے تو ہمارا جینا اجیرن کر دیا ہے۔ بہرحال یہ شخص بھی اولیاء سے اور سادات سے خائف رہنے لگا۔ تو اس زمانے میں اس نے صرف سید جلال بابا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رشتہ داری نہیں کی ہوئی تھی، مطلب جب یہ اچھا تھا، دیگر اولیاء کرام کے ساتھ بھی انہوں نے اچھا سلوک رکھا تھا۔ ان کو اپنی بیٹیاں ترکوں نے دی ہوئی تھیں، ان کی بچیاں ان کے گھروں میں تھی، جن میں خود اس عاجز فقیر کے جد امجد حضرت میر سید شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کے گھر ایک ترک نواب کی بیٹی تھی، اور شفیدوں کی ترکوں کی، اور اسی طرح شیخ بابا بجنا میں جن کا مزار ہے ان کے گھر بھی ایک ترک تھی، وہ بھی شفیدوں سے تھی، یہ دو بہنیں تھیں۔ ایک ترکوں نے ان کو بھی ان دو اولیاء کرام کو بھی رشتہ دیا ہوا تھا۔ پھر اس کے علاوہ جو کہ آل رسول ہیں آئے ہوئے تھے بخاری سادات سے، کریڑ سے، ان کے گھروں میں بھی ان کی بچیاں تھیں، ان کو ادھر سے انہوں نے آباد کیا ہوا تھا۔ میر حبیب اللہ شاہ جو کہ سید حاجی مراد بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے تھے، اور آپ ہی جد امجد ہیں سادات بخاریہ کے، جو بڑے بڑے خاندان ہیں ہمارے مانسہرہ میں، ان کے آپ جد امجد ہیں۔ تو یہ ان کے ساتھ بھی ان کی رشتہ داری تھی۔ یہ تمام بزرگ اس وقت ان سے متنفر ہو گئے اور دوری اختیار کر گئی، اور لوگ ان بزرگوں کے، ان اولیاء کرام کی دروں پر حاضر ہوتے رہے کہ ان شخص سے ہمیں نجات دلائیں۔ تو اس نے بھی خائف ہو کر کہ اس کے خلاف ایک محاذ کھڑا ہو رہا ہے اور لوگ اس سے بھاگ رہے ہیں، اور ان اولیاء کرام کی عزت و توقیر میں اضافہ ہو رہا ہے، اور کچھ درباریوں نے بھی اس کے کان بھرے، تو سید جلال بابا رحمۃ اللہ علیہ بھی اس سے تنگ آ گئے۔ تو آپ نے واپس سوات جانے کی ٹھانی، لیکن آپ کی زوجہ جو سوات سے گھبراتی تھی، آپ کو وہ جگہ ان کو اچھی نہیں لگتی تھی، تو انہوں نے والد صاحب سے اجازت مانگ کر یہ بگڑ منگ شفٹ ہو گئی، پوچھڑ منگیا۔ وہ جو ایک شخص کہتا ہے نا کہ پوچھڑ منگ تے پوچھڑ منگ تو بڑیاں بگڑ منگ، تو یہی کہا جاتا ہے کہ اس نے وہ پوچھڑ مانگا، پوچھڑ یعنی کہ یہی بات مولوی عبدالغفور صاحب نے بھی کی ہے کہ ایک چیڑا مانگا اپنے لیے کہ مجھے دو، میں ادھر رہتی ہوں، تو اس نے اس کو جاگیر دے دی، وہ ادھر سیٹل ہو گیا، وہ بھی دور ہو گیا اس سے۔ تو مین وائل یہ شخص پاگل ہو گیا، نفسیاتی ہو گیا، تو اس نے اولیاء کرام پر حملے شروع کر دیے۔ سید حاجی میر حبیب اللہ شاہ اور میر احمد شاہ اور ان کے اہل خانہ کو اس نے ترنگڑی بیلا میں رات کے ایک حملے میں شہید کر دیا۔ جلال بابا رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر ڈک کے مقام پر، جو ڈاڈر سے تھوڑا آگے ہے، ڈاڈر اور بگڑ منگ کے بیچ میں ہے، وہاں پر جلال بابا رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر حملہ کیا گیا، اور اس حملے کے نتیجے میں آپ شدید زخمی ہو گئے، اور آپ زخموں کی بمشکل آپ گھوڑے پر سوار ہو کر مگر وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ آپ کی زوجہ محترمہ جو کہ بادشاہ کی بیٹی تھیں، والی کی بیٹی تھیں، انہوں نے آپ کی تیمارداری کی، مگر مشہور عام یہ کر دیا کہ آپ شہید ہو گئے ہیں، اور رازدارانہ طریقے سے آپ کی تیمارداری کی۔ جب آپ ٹھیک ہوئے تو آپ رازدارانہ طریقے سے سوات کی جانب روانہ ہوئے، تاکہ ان سب حالات سے اپنے قوم قبیلے کے بڑوں کو آگاہ کر سکیں اور ان کی مدد لے سکیں، جو ان کے ساتھ یہاں پر ہو گیا ہے۔ جبکہ مولوی عبدالغفور صاحب اس واقعہ کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جب عوام الناس تنگ ہوئی اور انہوں نے دیوان راجہ کے پاس پہنچی، تو دیوان راجہ نے سید جلال بابا کو بلایا اور ان کو کہا کہ جاؤ، سوات سے میرے ماموں ہیں، ان سے کہو کہ وہ میری مدد کریں اور اس فتنے کو ختم کرنے میں میری مدد کریں۔ تو سید جلال بابا رحمۃ اللہ علیہ دیوان راجہ بابا کے آرڈر پر یہاں سے روانہ ہوئے۔
تو یہ ہے سید جلال بابا رحمۃ اللہ علیہ کے پکھلی آمد اور یہاں جو ان کے ساتھ واقعات ہوئے وہ، اور ان واقعات کے نتیجے میں جو وہ واپس سوات کو گئے ایک لشکر بنانے کے لیے اور اپنے بدلہ لینے کے لیے، اس کا پس منظر۔ اب ہم آئندہ دوسرے پارٹ میں ان کے حملہ اور حملے کی بعد کی کیفیت کو جو ہے وہ ڈسکرائب کرنے کی کوشش کریں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔